ایران کا اسرائیل پر ہولناک حملہ، میزائلوں سے ڈرونز کی بارش، 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ تل ابیب، حائفہ، تامرہ بستی سمیت کئی شہروں میں 60 ٹن بارودی مواد سے لدے ہارٹ قاسم سپرسونک اور 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ہر طرف خوف و ہراس کی فضا، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے شکلون اور وٹ پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ میزائلوں اور ہائبر ڈرون سے اسرائیلی فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائلوں کو روکنا اسرائیل کے لیے چیلنج بن گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی ایرانی حملوں میں 4 خواتین سمیت 8 اسرائیلیوں کے ہلاک، 200 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 35 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر بریگیڈیئر جنرل احمدی واحدی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے نواتیم، اوڈا اور ٹیل نوف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ تینوں ایئر بیسز ایران پر حملوں کے لیے لانچ سائٹس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم سے بے گناہوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس، شہری بنکرز میں قید، اشیاء خورنوش کی شدید قلت، شہروں میں ہو کا عالم، گلیاں سنسان، راشن پانی دوائیں نایاب، عوام پریشان۔ ذخیرہ اندوزی عروج پر صہیونیوں کا سپر مارکیٹس پر دھاوا، حملوں کے وقفے میں تمام شیلفز خالی کر ڈالیں۔ تل ابیب، حائفہ، اسقلان، نتیا میں سپر سٹورز خالی، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد صہیونی میڈیا میں بھی بوکھلاہٹ، نفسیاتی جنگ میں شدت آ گئی۔ اسرائیل کا تہران سمیت ایرانی شہروں پر نیا حملہ، وزارت دفاع آئل اور گیس تنصیبات نشانہ۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی شاہران آئل ڈپو، پارس گیس فیلڈ اور بندر عباس پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا، میزائل حملے روکنے کی کوشش۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی ہیں، 40 اہداف نشانہ بنائے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی حکومت ہر جگہ نشانہ ہوگی، ایران پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری، آیت اللہ خامنائی کے مشیر سمیت اعلیٰ ایرانی حکام شہید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 134 افراد جام شہادت نوش کر چکے، شہداء میں 20 معصوم بچے بھی شامل۔ ایرانی فوج کے 20 سے زائد اعلیٰ کمانڈرز بھی مارے گئے، شہید ہونے والوں میں 9 ایٹمی سائنسدان بھی شامل۔ ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز اور مزید 4 جوہری سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج الامکان نہیں۔ اسرائیل کی یمن پر بھی بمباری، حوثی رہنما محمد العامری کی شہادت کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج اسرائیل کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے امریکہ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ ہم نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائی کی۔ عالمی دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایران کشیدگی کو مزید بڑھانے کے حق میں نہیں ہے، نہیں چاہتے یہ تنازعہ خطے کے دیگر ممالک تک جائے۔ چین کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش۔ چینی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو فوجی کارروائیاں بند کرنے اور کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو امریکی مفادات پر حملوں سے باز رہنے کا انتباہ، ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے معاہدہ کروا سکتے ہیں، اس تنازع کا خاتمہ ممکن ہے۔ امریکہ کا ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایران نے مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات پر حملہ کیا تو ہماری مسلح افواج ایسی مکمل طاقت سے جواب دیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ فوج کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی پریڈ سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ہماری فوج کبھی ہار نہیں مانتی، امریکہ کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، دشمنوں کے لیے شکست کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی فوجیوں کی قربانیوں نے امریکہ کو عظیم اور ناقابل تسخیر ملک بنایا۔ برطانیہ کا مشرق وسطی میں فوجی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ مشرق وسطی میں اپنے جنگی طیارے اور دیگر فوجی وسائل تعینات کر رہا ہے تاکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی معاونت فراہم کی جا سکے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام پر دیرینہ خدشات رکھتے ہیں اور اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن صورتحال کو فوری طور پر قابو میں لانا ضروری ہے۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، اثرات عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔
OIC جنرل سیکریٹری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، حملے ایران کی خود مختاری، سلامتی، بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی قرار۔ جنرل سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں کہا گیا، دنیا سلامتی کونسل جارحیت پر ذمہ داریاں ادا کرے، حملوں سے خطے میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے، اسرائیلی حملے روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ ایران کا IAEA سے تعاون محدود کرنے کا اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ IAEA اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر خاموش رہا، جو شدید تشویش کا باعث ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور جوہری سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا اور اب اعتماد یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام، صنعتی اور مائن ورکر کے بچوں کے لیے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم، کارکنوں کے بچوں کو یونیورسٹی کے ساتھ کیمپسز میں داخلہ بھی دیا جائے گا، فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ نے کارکنان سے درخواستیں طلب کر لیں۔ تعصب کی عینک اتار کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کا موازنہ کریں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کے بیان پر رد عمل، کہا تعلیم اور صحت خیبر پختونخوا حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے کے 44 لاکھ شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ صحت کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% بڑھا کر 232 سے 276 ارب روپے کر دیا گیا۔ تعلیم کا بجٹ 11% بڑھا کر 227 سے 263 ارب روپے کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی کی نیوز کانفرنس، کہا PTI جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ بانی PTI نے اپنے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کو فنڈز نہیں دیے۔ صوبے میں اس وقت بچوں کی ایک بڑی تعداد سکول سے باہر ہے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ جھوٹ کا پلندہ ہے۔